टर्मिनोलॉजी है. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس میں چائنا کا ذکر آ گیا تو یہ بتائیں کہ چائنا میں کی کمیونسٹ حکومت ہے اور جو ان کا اکانومک سسٹم ہے وہ کیپٹلزم ہے کیا یہ اس کو فاشزم سے ہم تشبیہ نہیں دے سکتے جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا تھا؟ نہیں فاشزم سے تو نہیں تشبیہ دے سکتے. فاشزم کے کچھ کنٹینٹ موجود ہیں ان کی گورنمنٹ پالیسی کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا فاشزم اور کارپوریٹزم کی بھی جو ہے نا ڈیفینیشنز سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم کسی دن اس پہ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں چائنا کا جو سسٹم ہے وہ 1979 سے جو ہے نا وہ چینج ہونا شروع ہوا ہے. اب جو اب کا جو چائنا موجود ہے یہ ماؤ کا چائنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ڈینگ کا چائنا ڈینگ زیاؤپنگ کا جی ہاں جی اس کا چائنا وہی ہے نا. اچھا چلیں جاری رکھیں. پھر ریفارمز اکنامک ریفارمز لائے اور اکنامک ریفارمز لانے سے مارکیٹ کو نا انہوں نے فری نہیں کیا لیکن دیکھیں اسمال اور میڈیم سیکٹر وہاں فری ہے. جو لارج سیکٹر ہے جو لارج پروڈکشن کا سیکٹر ہے جو بگ کارپوریشن ہیں اس میں گورنمنٹ کی بھی کمپنیز موجود ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کی بھی کمپنیز موجود ہیں. درست. اس کے علاوہ اس پر بھی اسٹڈیز موجود ہیں کہ پروڈکٹیوٹی کے اعتبار سے پرائیویٹ سیکٹر کی زیادہ پروڈکٹیوٹی ہے. اسی طرح گورنمنٹ چائنا کی گورنمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ پرائیویٹائز بھی کر رہی ہے کہ اپنی کمپنیز کو سیل کر رہی ہے بیچ رہی ہے جیسا کہ پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کا مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ اسٹیک موجود ہے. تو مارکیٹ سے اگر آپ اس کے طور پر دیکھیں اکانومی کے اعتبار سے دیکھیں تو مطلب اس کے چائنا کی انٹرفیرنس کافی زیادہ موجود ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں موجود کہ آپ کہیں کہ وہ ایک سوشلسٹ سسٹم ہے یا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لارج سیکٹر پر یا فائنانشل سیکٹر کے اندر گورنمنٹ کی انٹرونشن ہے. اوور آل یہ مارکیٹ اورینٹیڈ سسٹم ہے. جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کا وہ تو پورا کا پورا جو ون پارٹی سسٹم ہے اور وہ کمیونسٹ سسٹم بھی نہیں ہے اس حوالے سے کہ اب تو اس کے اندر مطلب کیپٹلسٹ بھی جا سکتے ہیں. پہلے یہ تھا نا کہ ایک شرط موجود تھی کہ صرف جو ہے نا سوشلسٹ یا لیبر یونین کے لوگ آ سکتے ہیں. اب تو آپ بزنس مین ہو ٹریڈر ہو کوئی بھی ہو آپ اس کے نا مطلب نچلے لیول سے آپ اوپر آ سکتے ہو اور الیٹ سے بھی آ سکتے ہو بیوروکریسی سے بھی آ سکتے ہو کہیں سے بھی. تو وہ ایک ون پارٹی سسٹم ہے نہ کہ اب وہ سوشلسٹ بھی نہیں رہا لیکن وہ آئیڈیالوجی کو یوز کرتا ہے کہ انٹرنیشنل انفلوئنس کے لیے بھی اور لوکل انفلوئنس کے لیے بھی. اچھا کیا جیسے کہ ہمارے جو لیفٹسٹ دوست ہیں میں بار بار ان کا ہی تذکرہ کر دیتا ہوں وہ مغرب کے جو کیپٹلزم کو ہے وہ تو اس کو ایک برائی سمجھتے ہیں اور انسانیت کے استحصال کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. کیا چائنا میں بھی ایسے ہی ہے وہاں بھی استحصال ہو رہا ہے مغرب کی نسبت زیادہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مطلب چائنا کا سسٹم جو ہے ویسٹ کی نسبت بہت زیادہ مطلب نا بروٹل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے. ٹھیک ہے. ویسٹ کے لیے بھی کہ جو عموماً سوشلسٹ جو انڈیکیٹر استعمال کرتے ہیں کہ ویسٹ میں یہ خرابیاں موجود ہیں تو وہ جو انڈیکیٹرز ہیں چائنا میں زیادہ ورسٹ شکل میں موجود ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ جو ٹریڈ ڈسپیوٹس ہیں یا لیبر ڈسپیوٹس ہیں آپ یو کے اندر ہو یو ایس اے کے اندر وہ بہت ایزیلی سالو ہوتے ہیں. چائنا کا انتہائی برا ریکارڈ ہے لیبر ڈسپیوٹ سالو کرنے میں اتنے اور جو انڈیکیٹرز موجود ہیں اس کے مطابق لیبر ڈسپیوٹ وہاں سالو نہیں ہوتے. اسی طرح جو ہے ہیومن رائٹس کے اعتبار سے بھی آپ کے سامنے ہے کنزیومر رائٹس کے اعتبار سے بھی آپ کے سامنے. آپ یہاں تک اس قابل نہیں ہیں کہ آپ جو وہاں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اوپنلی آئیں چائنا کے اندر اور اوپنلی کسی سیکٹر پر کرٹیسائز کریں یا کسی گورنمنٹ کی پالیسی کو کرٹیسائز کریں کہ فلاں سیکٹر کے اندر گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں چل رہی. تو اکنامک فریڈم ان ٹرمز آف پبلک اوپینین بھی وہاں اس کی سچویشن خراب ہے. تو اس پر تو میرا خیال ہے کہ اگر مطلب جو سوشلسٹ دوست جو میرے یہاں مطلب یو کے اندر بھی میرے ملنے جلنے والے ہیں تو ان کا بھی ماننا ہے کہ چائنا کا سسٹم تو بہت زیادہ خراب ہے بٹ ود دی ٹائم چائنا جو ہے شاید وہ ویلفیئر اورینٹڈ پالیسیز کی طرف جائے. تو ویسٹ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو چکا ہے نا. ہاں میرا تو خیال ہے کہ چائنا میں جب تک ڈیموکریسی نہیں آتی اس وقت تک وہ
ٹوٹلی ویلفیئر سسٹم پہ نہیں جا سکتا، ویسٹ کی طرف نہیں آ سکتا، اور نہ ہی وہاں پہ ابھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اتنی ہے جو ویسٹ میں ہے۔ چائنا کا تو ابھی تک کا جو انحصار ہے وہ تو چوری پہ ہے، وہ انٹلیکچوئل وہ جو سافٹ ویئر چوری کرتے ہیں، ٹیکنالوجی چوری کرنے پہ ان کا زیادہ زور ہے بنسبت کوئی اپنی چیز وہ ڈیولپ کرنے کے۔ کیونکہ لاسٹ ایئر جو ٹرمپ کے دور میں جو امریکہ اور چین کا جو ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، اس میں چائنا نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہم انٹلیکچوئل وہ جو سافٹ ویئر کی جو چوری ہے اس کو ہم روکیں گے۔ اب وہ روکتے ہیں یا نہیں روکتے وہ ایک بات کی بات ہے، مگر انہوں نے کم از کم اس کانٹریکٹ میں اس بات کا اقرار کر لیا تھا، کیونکہ جو امریکہ کے جو انویسٹر تھے یا جو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس سے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس بہت زیادہ ہمارے وایولیٹ ہو رہے ہیں، تو اس کو روکا جائے۔ جی ہاں، یہاں تک پراپرٹی رائٹس کا معاملہ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ نا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے کہ جیسے میں پاکستان میں گیا تھا تو بہت سارے لوگوں کا یہ کوشچن تھا کہ کیا واقعی چائنا اس نے ڈیویلپ کیا ہے یا یہ فیک ڈیٹا ہے یا پھر مطلب بیس لیس آرگیومنٹس ہیں چائنا نے۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ چائنا کو بہت زیادہ ایگزاجریٹ بھی کیا جاتا ہے ان ٹرمز آف اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ۔ ابھی بھی دیکھیں کہ اس کی نا پر کیپیٹا انکم کے اعتبار سے وہ مڈل انکم میں آتا ہے، وہ ڈیولپ میں نہیں آتا، تقریباً 70 مطلب 69-70 کی رینکنگ میں آتا ہے یا 60 کی رینکنگ۔ اس کو بہت دیر ہے کہ جب وہ جا کر یو ایس اے کے برابر پر کیپیٹا انکم میں آئے گا، کیونکہ اس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے اکنامک پروڈکشن بھی بہت زیادہ ہے، تو ہمیں اوور آل والیوم زیادہ فیل ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ چائنا نے واقعی کمپیٹ کیا ہے، چائنا نے واقعی ڈیولپ کیا ہے، ترقی کی ہے، اور جو مین چیز ہے کہ اس نے مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے اندر کمال کر کے دکھایا ہے۔ اس کا مطلب میں اعتراف کرتا ہوں، اور اس میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ اس میں اس کی گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا رول رہا ہے۔ اس کی گورنمنٹ نے اس پورے سسٹم کو، خاص طور پر جو فیڈ بیک سسٹم اس نے انٹروڈیوس کروایا، تو وہ ایک کمال چیز ہے۔ مطلب جو بہت سارے کنٹریز جو ہیں چائنیز ماڈل کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ جو فیڈ بیک کا سسٹم ہے کہ وہ کیسے، کیونکہ گورنمنٹ کنٹرول ان سوشل آرڈر تو تقریباً سوشلسٹ آرڈر تو تقریباً سب متفق ہیں کہ وہ نہیں چل سکتا، لیکن جو فیڈ بیک سسٹم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کنٹرول کے ساتھ وہ چل سکتا ہے، جس سے پرسنلی میں بھی اتفاق نہیں کرتا، لیکن میں مانتا ہوں کہ وہاں وہ فیڈ بیک سسٹم چلا ہے۔ اب جو آگے کی چیز ہے ڈیموکریسی سے متعلق، تو جو پولیٹیکل اکانومی کا لٹریچر موجود ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک چائنا گرو کر رہا ہے there would not be any specific kind of people protest for democracy۔ کیوں کہ جو لوگوں کی انکم بڑھتی جائے گی، لوگ سوشل آرڈر کے ساتھ نہ ہیپی رہتے ہیں اور لیجیٹیمیسی بھی دیتے ہیں اکنامک آرڈر کے ساتھ بھی۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا، جیسا کہ آپ دیکھیں نا کہ یو اے ای کے اندر، سعودیہ کے اندر جو لوگوں کی انکم بڑھ رہی ہے، لوگوں کو انکم مل رہی ہے، تو ان کو کچھ عرصے کے لیے نا آپ ان کو پیسفل رکھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن چائنا جیسے ہی تھوڑے عرصے کے بعد وہ کوئی اکنامک اس نے کرائسس فیس کیا، جو کہ ایک مارکیٹ اکانومی کے اندر ایک مطلب جو ہے نا آج نہیں تو 10-15 سالوں کے اندر یہ پاسبل ہے کہ مارکیٹ سسٹم کے اندر جو ہے کرائسس بھی آتے ہیں اور بوم بھی کریٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایک چیز فریلی موو کر رہی ہے نا، تو کوئی اس کو پلان نہیں کر رہا، تو یہ پاسبل ہے کہ کرائسس آئے گا چائنا میں، اور جس کو میڈل انکم ٹریپ کہتے ہیں وہ بھی پاسبل ہے۔ جاپنیز سٹوری بھی بن سکتے ہے کہ جاپان ترقی کرتے کرتے ایک ایسے لیول پہ گیا کہ جب اس کو بہت ہی اسٹرکٹ قسم کی اکنامک ریفارمز کی ضرورت تھی، اس نے نہیں کی، تو اب جاپان پیچھے چلا گیا، تو شاید وہ بھی چائنا کے لیے آئے کہ ایک وقت آیا کہ اس کو نا اپنے سسٹم کو پولیٹیکل بنانے کی ضرورت پیش آئے اور سوشل ویلفیئر کی طرف وہ جانا چاہے، اور بہت ہی نا ہیوج قسم کی ریفارمز کی ضرورت ہو جو چائنا نہ کر سکے، تو اس کی پوری گروتھ رک جائے اور پیپل پروٹیسٹ ہو۔ اور یہ بھی ایک پرسنلی میں نہیں سمجھتا کہ جیسا کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ چائنا کے اندر ایک نیشنلزم ہے اور ہوموجینٹی ہے، کس وجہ سے چائنا نہیں چینج ہو سکے گا، تو یہ بھی غلط ہے۔ وہاں بھی ایٹروجینٹی بہت زیادہ ہے، اور وہاں بھی لوگ جیسے کہ پوری دنیا میں فریڈم سیکرز ہیں، وہاں بھی فریڈم سیکر موجود ہیں۔ تو یہ بات درست ہے کہ بہت زیادہ ہر کوئی پر امید ہے یہاں ویسٹ کے اندر بھی کہ چائنا ایک دن ڈیموکریسی کی طرف جائے گا، اور اگر نہیں جائے گا تو اس کی گروتھ رک جائے گی۔ لیکن پرسنلی میں مانتا ہوں کہ اب تک اس نے گرو کیا ہے، اور اس نے
مطلب جو ہے 80 ملین کے قریب لوگوں کو غربت سے نکالا ہے اور حیران کیا دنیا کو. تو ہوپ فلی چیزیں بہتر ہوں گی. جی ہاں. اچھا